حي على اگلے طالب علم ہے فیضان وہاب الدین، موضوع ہے صبر اور اس کے فضائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا وصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ محترم حاضرین اکرام، استاد محترم، حکم صاحبان اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان، آج کی اس دینی محفل میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صبر اور اس کے فضائل۔ صبر کا معنی باندھنے، روکنے، جھیلنے اور برداشت کے ہیں، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ راحت و مصیبت ہر دو حالت میں خوشی خوشی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مصائب و مشکلات پیش آئیں انہیں جھیلا جائے۔ جلد بازی اور گھبراہٹ سے کام نہ لینا صبر ہے۔ غصے کے وقت اپنے کو قابو کرنا صبر ہے۔ اللہ کی رضا اور دین کی اقامت کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینا وغیرہ بھی صبر ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن و حدیث میں صبر کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نیز فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کا بدلہ ان کی صبر کرنے کی وجہ سے جنت ہے اور ریشمی لباس۔ اسی طرح سے صبر کی فضیلت کے بارے میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہوئی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو روشنی سے تعبیر کیا، الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ محترم حاضرین کرام، انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی صبر کے سلسلے میں بہترین نمونہ ہے۔ ان میں سے کمی ہے کہ جنہیں اللہ کی راہ میں آزمائش سے نہ گزرنا پڑا ہو، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ضرب المثل بن گیا۔ کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب ایسا کی، کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب ایسا کی، خم آئے گا سراحی آئے گی تب جام آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے سلسلے میں جو تعلیم و ترغیب دی ہے وہ ایسی حیات بخش اور امید افزا ہے کہ اسی کی بنیاد پر سلف صالحین نے اپنی زندگی کی عمارت تعمیر کی، اور انہوں نے ہمیشہ صبر کو مصائب و مشکلات کے خلاف اپنے لیے ہتھیار بنائے رکھا اور کامیاب و کامران ہوئے۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی، صہیب رومی اور آل یاسر رضی اللہ عنہ اجمعین کے صبر و استقامت کے نمونے آج بھی تاریخ کے سنہرے اوراق میں رخشندہ روشن ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، سچے اور پکے ایمان والے کس طرح صبر کرتے تھے، اس سلسلے میں ایک حدیث سماعت فرمائے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں مانگتے، ہم کافروں کی ایسے آدمی سے تنگ آ چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے، لوہے کے کنگھے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کے ہڈیوں اور پھٹوں پر پھیرے جاتے، پھر بھی وہ اپنے ایمان نہ چھوڑتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طرح جب امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ مامون نے مسئلہ خلق قرآن کے قائل نہ ہونے کی وجہ سے قید خانے میں ڈال دیا اور ناقابل برداشت سزائیں دی، پھر بھی آپ صبر و استقامت کی چٹان بنے رہے۔ چنانچہ تاریخوں میں مذکور ہے کہ آپ کے ننگے بدن پر ایسے کوڑے برسائے جاتے کہ اگر یہی کوڑا کسی ہاتھی پر برسایا جاتا تو چنگارتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ نکلتا۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کے صبر کا معیار کہ انہوں نے اپنی زندگی صبر و تحمل میں بسر کر دی، لیکن اس کے برعکس ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی تکلیف یا معاشی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور ہمارا دل و دماغ طرح طرح کی بدگمانیاں جنم دینے لگتا ہے۔ حالانکہ اس طرح نہ تو مصیبت میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے اور نہ ہی پریشانیوں کا کوئی حل سامنے آتا ہے، بلکہ انسان اللہ کی رضا و خوشنودی اور صبر کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کون سا ایسا شخص ہے جو ہمیشہ خوش و خرم رہا ہو؟ مصیبت، دکھ، درد، تکلیف انسان ہی کے لیے ہے۔ تھوڑی تھوڑی مصیبت پر صبر کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دینا یہ ایمان کے خلاف ہے۔
ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا امتحان و آزمائش کی جگہ ہے. یہاں اللہ تعالی ہم لوگوں کا امتحان نعمتیں دے کر بھی لیتا ہے اور نعمتیں چھین کر بھی. بعض اوقات اللہ تعالی بھوک و پیاس، جان و مال کے نقصان اور طرح طرح کے خوف و خطر سے بھی آزماتا ہے. جیسے کہ قرآن کا اعلان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہیں ضرور آزمائیں گے. دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، جان و مال اور پھلوں کی کمی سے، اور ان پر صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. اور حدیث کے اندر ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صبر اختیار کرنے اور اس کے اجر و ثواب کو مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.